الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك حبيبي آقائي مولاي يا خاتم المعصومين. درود اور سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں چند اشعار. سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں. ہم تو در نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے. مانگے جو بھیک ان سے رہتا نہیں ہے خالی، مانگے جو بھیک ان سے رہتا نہیں ہے خالی. ہم جیسے کوٹ سیکھے، ہم جیسے کوٹ سیکھے سرعام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے. پاس ادب ہے جن کو سرکار کی زمین کا، پاس ادب ہے جن کو سرکار کی زمین کا. خاک مدینہ اپنی، خاک مدینہ اپنی آنکھوں سے مل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے. بعد از حمد و ثنا تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تم بھی اسے سلام کا جواب دو. اس نے جس طریقے سے سلام کیا ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے طریقے سے جواب دو. اور ردوہا، اگر اچھے طریقے سے جواب نہیں لوٹا سکتے تو اس نے جو کلمات آپ کی طرف لوٹائے ہیں اسی کو ہی اسی کی طرف لوٹا دو. بالفرض ایک شخص نے آپ کی طرف کہا السلام علیکم، آپ اس کے علاوہ مزید ایک جملہ ساتھ ملا لیں، السلام علیکم، اس کے جواب میں آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک جملہ اضافہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا پر عمل ہو گیا. اگر آپ مزید کوئی جملہ نہیں ملا سکتے تو اسی کلمات کو ہی دوبارہ لوٹا دیں وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. یہ سلام اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پر تحفے کی صورت میں نازل ہوا.
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کی طرف اور ان پر جا کر سلام کہو، اور جو وہ سلام کا جواب دیں تمہیں، وہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب گئے حضرت آدم علیہ السلام اس فرشتوں کی جماعت کی طرف، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے مجمع لگا کر، آپ علیحدہ علیحدہ ہر فرشتوں کے گروہ کی طرف گئے، ان پر سلام کیا۔ جب پہلے گروہ کی طرف گئے تو آپ نے ان کی طرف السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کلمات کس طرح کے ساتھ آپ کو جواب دیا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے جو ایک تحفہ ہے، اور اس سے محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ایک نیکی ہے۔ جتنی ہم نیکیاں کریں گے، جتنے نیک اعمال میں رغبت کریں گے، اتنے ہی دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوگی۔ دیکھیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو ہمارے دلوں میں نیک لوگوں والی عادات پیدا ہوں گی، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارے دلوں میں برے لوگوں کی طرح اثر انداز ہوں گے۔ کھانے پینے میں بھی تأثر ہوتا ہے۔ اگر ہم حلال روزی کھاتے ہیں، اپنی محنت سے کھاتے ہیں، حرام رزق، حرام خوری نہیں کرتے، تو ہمارے دلوں میں رحمانہ صفات، کریمانہ صفات پیدا ہوں گی۔ دیکھیے، جب کوئی درندہ، جب کوئی انسان ڈاکو کی صورت میں ہوتا ہے، کسی پر حملہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے والا اس کو التجا کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کہو، گزارش کرتا ہے اس سے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے، اہل و عیال ہے، ذمہ داری ہے، لیکن جو ڈاکو، جو سامنے جس کے اندر درندے والی صفات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، وہ پھر بھی رحم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کھا کھا کر اس کے اندر درندانہ صفات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو حلال کھاتا ہے اس کے اندر رحیمانہ، کریمانہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جی، اسلام، یہ سلام کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے عمل بھی نیکیاں ہیں بہت ساری، چلتے پھرتے نیکیاں ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے جانا ہے چوک بہادر پور کی طرف، آپ اسے اس طرف کا راستہ بتا دیں کہ ادھر ہے چوک بہادر، یہ نیکی ہے؟ نہیں، یہ نیکی نہیں۔ صحیح راستہ بتانا یہ نیکی ہے۔ راستے میں جو ایذا دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا یہ نیکی ہے۔ کوئی پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دینا یہ نیکی ہے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے اس کو ہٹا دینا یہ نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی کو روایت کرنے میں شک ہے کہ ایمان کی 60 اور کچھ یا 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا شاخ لا الہ الا اللہ کہنا، اور راستے میں جو ایذا دینے والی چیز ہے اماطۃ الاذی، اس کو ہٹانا، جو چیز راستے میں ایذا دینے کے لیے رکھی گئی اس کو ہٹانا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ دیکھیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکی کر کر ہم اپنے دلوں میں محبت و الفت پیدا کر سکتے ہیں۔ عبادات میں ہمارے دلوں میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، کوئی صلح نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ عبادات سے دوری ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک بزرگ کسی بستی میں گئے تو وہاں کے لوگ مساجد کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، مسجد ویران تھی۔ جو مسجد کو لوگ آباد کرتے ہیں وہ مسجد بھی لوگوں کو دعائیں سے یاد کرتی ہے، اور جو مساجد کو آباد نہیں کرتے، سجدوں سے جس کو مساجد کو آباد نہیں کرتے، وہ مسجد بھی ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ وہ بزرگ آئے اس بستی میں تو دیکھا کہ مسجد میں کوئی عبادت کے لیے نہیں آ رہا، لوگوں میں آپس میں فساد ہے، جھگڑے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے صلح کے قریب نہیں آ رہا۔ تو پھر اس بزرگ نے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلایا، تو لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے، عبادات میں مشغول ہوئے، مسجد میں آنے جانے لگے، تو مسجد نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو لوگ جو آپس میں صلح نہیں تھی، جھگڑے تھے ان کے، تو ان کے دل میں محبت اور نرمی پیدا ہوئی، تو آپس میں جڑ گئے۔
اب دو شخص آپس میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے، یعنی ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تم نے جو میری ضمیر اتنا قبضہ کی ہوئی تھی، 1 فٹ 2 فٹ جتنے بھی، میں نے تجھے اللہ کے لیے وہ معاف کر دی۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں غلط کر رہا تھا، میری تم پر زیادتی کر رہا تھا، میں ناانصافی پر تھا، تم اپنی ضمیر کو لے لو۔ دیکھیں عبادات کے ذریعے انسانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کب تک داخل نہیں ہو سکتا؟ جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتا۔ پھر سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس کے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی مخلوق کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، جب تک اس کے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اب محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا معاملہ نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ سلام کے بارے میں اور بھی حدیث مبارکہ وارد ہے کہ کون بڑا چھوٹے کو سلام کرے، کس طرح کرے۔ کچھ یہ بھی خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ چھوٹا جی بڑے کو سلام کرے، بڑا نہ کرے۔ اس بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں 2 بچے تھے کہ آپ نے ان 2 بچوں کا سلام کیا۔ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام اشرف الانبیاء، افضل البشر، تمام انبیاء سے اشرف، تمام بشر جو زمین پر موجود ہیں ان سے بھی افضل بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ سرکار کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے۔ اس طرح نہیں کہ بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، لیکن چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سواری پر جا رہا ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، اور جو شخص چل کر جا رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو قلیل جماعت بیٹھی ہے وہ کثیر کو سلام کرے۔ اسی طرح اور بھی وارد ہے کہ راستے میں جو بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر راہ گزر ہوتا ہے، لوگ خرافات سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ راستے میں پہلی طور پر کہ وہ نہ بیٹھیں، کہ یہ راہ گزر ہے، وہاں پر خواتین کا گزر ہوتا ہے اور دیگر مسافر حضرات کا بھی گزر ہوتا ہے۔ اگر وہ راستے میں بیٹھے ہیں تو جو راہ گزر ہے، جو گزر رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، ان پر سلام کرتا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو 2 شخص سلام کرتے ہیں آپس میں، اذا یلتقیان فیتصافحان، جب 2 شخص ملتے ہیں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص آپس میں ملتے ہیں، خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ تابعی رسول ابو داؤد کو مصافحہ کیا۔ حضرت برا بن عازب صحابی رسول میں سے ہیں اور حضرت ابو داؤد تابعی میں سے ہیں۔ حضرت برا بن عازب نے حضرت ابو داؤد کو سلام کیا، اور سلام کر کر آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور خوشی سے اپنا تبسم فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی وجہ نہ بتاؤں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو حضرت تابعی کہتے ہیں کہ جی بتائیں۔ پھر حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور آپ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دل سے خوشی سے ملے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں
کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو شخص مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور خوشی سے ملتے ہیں 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 100 رحمتیں۔ یہ رحمتیں ان کے لیے ہیں جو خوشی سے ملتے ہیں، منہ سجا کر، جن کے منہ پر 12 بجے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے خوشی سے ملنے والے کے لیے ہے کہ دل میں جو رنجش ہے اس کو مٹا کر۔ تو 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی اور دل سے اور خوشی سے ملتا ہے، اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ رہنے والا بنائے اور ایک دوسرے کو سلامتی بھیجنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔